لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی عافیت میں رکھے، نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آج کل کے موسم سے خاص طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، دن کو روزہ رکھیں، رات کو تہجد پڑھیں۔ دن چھوٹے ہیں، راتیں لمبی ہیں، اور یہ عبادت کے لیے بہترین موسم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ ہم آج کل کتاب الدعوات پڑھ رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے دعا پڑھی تھی کہ جب میاں بیوی اکٹھے ہوں تو وہ اس وقت کون سی دعا پڑھیں، اور آج ہمارا موضوع ہے ذکر کے حلقوں کی فضیلت اور ان میں شرکت کا استحباب۔ بغیر عذر کے ان حلقوں کو چھوڑ دینے کی ممانعت، یعنی جو اللہ کے ذکر کے حلقے ہوتے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کی کتنی اہمیت ہے اور اللہ کو ان کے اندر شرکت کتنی محبوب ہے، اور اگر انسان کو عذر نہ ہو تو وہ ان حلقوں سے دور نہ رہے، وہ ان حلقوں میں شامل ہوتا رہے۔ بغیر عذر کے ان حلقوں کو چھوڑنے کی ممانعت ہے، انسان کو ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ قال اللہ تبارک و تعالی واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے نبی اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ لو، ان لوگوں کے ساتھ اکٹھا رکھو جو اپنے رب کو صبح اور شام کو پکارتے ہیں، وہ اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، اور اپنی آنکھیں ان سے نہ پھیرو۔ یہ سورہ کہف کی آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ نصیحت کی ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ جڑ کر رہیں جو اللہ کو صبح اور شام پکارتے ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے تو امتیوں کے لیے تو پھر یہ نصیحت لازمی ہوگی۔ حدیث نمبر 1448 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہوئے راستوں میں گھومتے پھرتے ہیں۔ فرشتے اور انسان، ان کا آپس میں بہت زیادہ تعلق ہے۔ فرشتے انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں، فرشتے انسانوں کے محافظ ہوتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا، جب دروازوں کو آپ بند کر دیتے ہیں اور آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو محافظ مقرر کر دیتا ہے۔ اسی طرح فرشتے جو ہیں وہ انسان جب اللہ پر ایمان لا رہا ہوتا ہے، نیکی کے عمل کر رہا ہوتا ہے، فرشتے اس پہ نازل ہوتے ہیں، فرشتے اسے خوشخبریاں دیتے ہیں۔ فرشتے جب پریشانی ہوتی ہے، ایک مومن اللہ کے راستے میں کام کر رہا ہوتا ہے اور اسے مشکلات آتی ہیں تو اس وقت فرشتے اس کو حوصلہ دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ۔ جو لوگ ایمان لائے اور اس پہ ڈٹ گئے، فرشتے ان پہ نازل ہوتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کھاؤ، غم نہ کھاؤ، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، جنت کی خوشخبری حاصل کرو جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ اور پھر فرشتے ان ایمان والوں کو یہ بھی کہتے ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہاری دنیا کی زندگی میں بھی دوست ہیں، تمہارے آخرت میں بھی دوست ہوں گے۔ تو فرشتے انسان کی قبر میں آتے ہیں، تو فرشتوں کا اور انسانوں کا ہر وقت کا آپس میں رابطہ یا ہر وقت کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے ان فرشتوں کے علاوہ جن کا میں نے بھی ذکر کیا
ان کو مقرر کیا ہوا ہے، ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، وہ ذکر کے حلقوں کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ کسی ایسی جماعت کو پاتے ہیں جو اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں ادھر آؤ، یہاں تمہاری حاجت ہے، یہاں جن لوگوں کو تم ڈھونڈ رہے تھے اللہ کا ذکر کرنے والوں کو، وہ لوگ یہاں ہیں، تو ادھر آ جاؤ۔ تو وہ ان کو آسمان دنیا تک اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اب جب فرشتوں کو وہ لوگ مل جاتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ مساجد میں بعض اوقات اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات مدارس میں، بعض اوقات قرآن کلاسز میں، بعض اوقات حدیث کلاسز میں۔ تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ ان کو اپنے مقدس پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور یہ ان کا ڈھانپنا آسمان دنیا تک چلا جاتا ہے۔ جب وہ وہاں سے فارغ ہو کر اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اس وقت پھر ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے میرے بندے کیا کہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے جواب دیتے ہیں وہ تیری تسبیح کر رہے تھے، وہ تیری تکبیر کر رہے تھے، تیری حمد بیان کر رہے تھے، تیری شان بیان کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت ان سے سوال کرتے ہیں۔ اب یہ فرشتے تب تک، جب تک وہ محفل جاری رہتی ہے تب تک وہاں رہتے ہیں، اس کی رپورٹنگ کرتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کیا سن رہے ہیں، لوگوں کے نام لکھ لیتے ہیں جو وہاں شامل ہوتے ہیں۔ وہ جب محفل ختم ہو جاتی ہے فرشتے اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اللہ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شہر میں، فلاں گھر میں، فلاں جگہ پہ تیرے فلاں فلاں بندے جو تھے تیرے ذکر کی محفل میں شریک تھے۔ پھر اللہ رب العزت ان سے پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ ان سے زیادہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں، انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کہتے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ تیری تسبیح کر رہے تھے، تیرا ذکر، تیری تکبیر کر رہے تھے، تیری تحمید کر رہے تھے، تیری تمجید کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پھر ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ کی قسم انہوں نے تجھے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو پھر ان کا کیا حال ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو وہ تیری اس سے بھی زیادہ عبادت کریں اور اس سے بھی زیادہ تیری بزرگی اور تیری پاکی بیان کریں۔ اللہ رب العزت پوچھتے ہیں وہ کیا مانگتے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں وہ تجھ سے تیری جنت مانگتے تھے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ کی قسم انہوں نے تیری جنت نہیں دیکھی۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے میری جنت دیکھ لی تو پھر ان کا کیا حال ہو؟ فرشتے کہتے ہیں اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو اس کے لیے ان کی حرص اور ان کی طلب اور زیادہ شدید ہو جائے، ان کی رغبت اور زیادہ بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں اچھا وہ پھر کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جہنم دیکھی؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ کی قسم انہوں نے اسے دیکھی تو نہیں، لیکن اگر وہ دیکھ لیں تو پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ فرشتے پھر عرض کرتے ہیں اگر وہ دیکھ لیں تو اس سے کہیں زیادہ دور بھاگیں اور اس سے کہیں زیادہ ڈریں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں میں تمہیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں، انہی فرشتوں کو جن فرشتوں یہ ساری بات چیت ہو رہی ہے، میں تمہیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں انی قد غفرت لہم کہ میں نے ان تمام لوگوں کی مغفرت کر دی ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے ان حلقوں کا، ان کلاسز میں بیٹھنے کا، ان مجالس میں بیٹھنے کا۔ اور واقعی میں آپ کو بتاؤں بعض اوقات ان مجالس میں انسان ایک ایسا کلمہ سنتا ہے جو انسان کی دنیا ساری بدل کے رکھ دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ انہی فرشتوں کے سامنے اعلان کر دیتے ہیں کہ تم گواہ رہو میں نے ان سب کی مغفرت کر دی ہے۔ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے ان میں فلاں فلاں آدمی بھی تھا جو کہ ان میں سے نہیں تھا، وہ تو اپنے کام کے لیے آیا تھا، یعنی وہ بندہ جو تھا اللہ تجھے یاد کرنے نہیں آیا تھا، وہ تو اسے حاضرین میں سے کسی سے کام تھا اور وہ اس کے انتظار میں وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی مثال بالکل یوں ہے جیسے کسی کو کوئی گھر سے بلانے آ جاتا ہے اور جو جانے والا کہتا ہے کہ 2 منٹ ٹھہر جاؤ، تم بھی ذرا بیٹھو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں ابھی، ٹھیک ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ ان میں سے ایک بندہ ایسا بھی تھا جو تجھے یاد کرنے نہیں آیا تھا بلکہ وہ تو اپنے کسی کام کی وجہ سے وہاں مصروف تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایسے نیک بخت لوگ ہیں کہ
ان کے جو ساتھ بیٹھنے والا ہوتا ہے وہ بھی ان کی برکت سے بدبخت نہیں رہتا، وہ بھی ان کی برکت سے بخشا جاتا۔ یہ ہے ذکر کے حلقوں کی فضیلت۔ اب ان ذکر کے حلقوں میں اللہ کی خاص 3 نعمتیں ہوتی ہیں۔ پہلی نعمت تو وہی ہے جس کا ذکر ہم نے کر دیا دوران حدیث ہی، کہ فرشتے ان کو اپنے مقدس پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ نمبر 2، نزلت علیہم السکینہ، ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے۔ اور تیسرا فائدہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کر دیتے ہیں، اس کا بھی ہم نے ذکر پڑھ لیا۔ اور چوتھا فائدہ کیا ہوتا ہے، اللہ فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر کرتے ہیں، ان پہ خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام جو نعمتیں ہیں یہ ذکر کے حلقوں کی ہیں۔ اگلی حدیث کے پڑھنے سے قبل میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے دوبارہ واضح کر دوں۔ یہ جن مجالس کا ذکر ہے، یہ مجالس وہ ہیں جو سنت طریقے کے مطابق اور مسنون الفاظ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کے حلقے ہوتے ہیں۔ ان سے مراد وہ ذکر کے حلقے نہیں ہیں جن میں اللہ ہو یا حق ہو یا اسی طرح کے الفاظ کے ساتھ ورد کیا جاتا ہے، یا جس میں اگربتیاں جلا کر اور حال لوگوں کو پڑے ہوتے ہیں، لوگ اپنے سروں کو ادھر ادھر مار رہے ہوتے ہیں، قوالیوں کی محفلیں ہوتی ہیں جن میں ساز بجائے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ حلقے ان نعمتوں کے حقدار نہیں ہیں۔ یہ نعمتیں انہی حلقات پہ ہوتی ہیں جو کہ سنت کے مطابق مواقعوں پر منعقد ہوتی ہیں اور سنت کے مطابق الفاظ ان میں دہرائے جاتے ہیں۔ اب ان میں جو سنت کے مطابق الفاظ کون سے دہرائے جانے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یا کوئی اور مسنون دعائیں، ان چیزوں کا خیال رکھا جائے تو انشاءاللہ تعالی ان تمام فوائد سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ان چیزوں کا خیال نہ رکھا گیا تو ہو سکتا ہے بجائے اس فائدے کے الٹا بدعت کا گناہ ہی انسان اپنے نامہ اعمال میں سمیٹ لے۔ حدیث نمبر 1451، حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں حاضرین کے ایک حلقے پر آئے اور ان سے پوچھا تم یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ حضرت معاویہ نے فرمایا اللہ کی قسم کیا تم واقعی اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم صرف اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تم سے اس لیے قسم نہیں اٹھوائی کہ میرا خیال ہے کہ تم جھوٹ بولو گے۔ یاد رکھو کوئی شخص ایسا نہیں ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھ جیسا قرب حاصل ہو اور وہ مجھ سے کم حدیثیں بیان کرنے والا ہو۔ یہ بات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے کی کہ حضرت معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ کے بھائی تھے۔ محترمہ حضرت ام حبیبہ جو ہیں وہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں اور حضرت معاویہ کی بہن ہیں۔ تو میں ان سے بڑا قریبی رشتہ رکھنے والا تھا، لیکن میں کم حدیثیں بیان کرنے والا ہوں۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک حلقے کے پاس آئے اور ان سے پوچھا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس بات پر اللہ کی حمد کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت سے نوازا اور اس کے ذریعے سے ہم پر احسان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تمہیں اسی چیز نے یہاں بٹھایا؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اسی مقصد سے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا خبردار میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ میں سمجھتا تھا کہ تم جھوٹ بولو گے، لیکن بات یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم اس لیے اٹھوائی تھی کہ حضرت جبریل نے آ کر آپ کو بتایا تھا کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں اور صرف اسی مقصد نے انہیں یہاں بٹھایا ہے، ان پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ اصل بات ہے آپ کو
بات یاد ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ذکر کیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے پتہ کیا جواب دیا تھا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اللہ تو اس میں اسے بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری تقدیس کرتے ہیں۔ تو اس وقت فرشتوں نے جو الفاظ کہے تھے تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں بتاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ میرے بندے یہ میری پاکی بیان کر رہے ہیں، یہ میری حمد بیان کر رہے ہیں، یہ میری تکبیر بیان کر رہے ہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بڑے اہتمام کے ساتھ یہ بات بتائی تھی کہ جو لوگ صرف اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے تو اور وہ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان پر فخر کرتے ہیں۔ ہمارا اگلا موضوع ہے صبح اور شام اللہ کا ذکر کرنے کا بیان۔ قال اللہ تبارک و تعالی واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفا ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین، اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ یاد کرو اور خفیہ طور پر اور اونچی آواز سے نہ یاد کرو، صبح کے وقت اور شام کے وقت، اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے رب کو اپنے دل میں گڑ گڑا کر اور ڈرتے ہوئے یاد کرو، نہ کہ اونچی آواز سے۔ صبح اور شام اور غفلت کرنے والوں لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ صبح کا وقت تو آپ سمجھتے ہیں، آصال کا وقت جو ہے عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہوتا ہے اس کو اصیل کہتے ہیں، اور آصال اصیل کی جمع ہے، یعنی صبح بھی اللہ کو یاد کرو بہت صبح، اور عصر سے لے کے مغرب تک ان اوقات میں بھی اللہ کو یاد کرو۔ وقال اللہ تعالی وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رب کی تسبیح اپنے رب کی حمد کے ساتھ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کرو اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے کرو۔ وقال اللہ تعالی وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اور اپنے رب کی تسبیح شام کو کرو اور صبح کو کرو۔ صبح تو آپ جانتے ہیں، عشی کا لفظ جو ہے وہ سورج کے زوال ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک ہوتا ہے، یعنی سورج کو جب زوال آ گیا دوپہر کو تو اس سے لے کے سورج غروب ہونے تک کا جو وقت ہے اس کو عشیش کہتے ہیں، عصر سے لے کے مغرب تک کے وقت کو اصیل کہتے ہیں۔ تو کسی جگہ پہ آصال کا ذکر ہے اور کسی جگہ پہ بالعشی شام کا ذکر ہے۔ شام نہ کہیں اس کو بلکہ پچھلا پہر کہہ لیجئے۔ اصل میں دن کے دو حصے ہوتے ہیں، پہلا حصہ جو ہے وہ فجر سے لے کے سورج کے زوال تک ہے، اور دوسرا حصہ سورج کے زوال سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک ہے۔ تو ان دونوں اوقات میں اللہ کو یاد کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، یہ سورہ نور کی آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے گھروں میں لوگ یاد کرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ ان کو بلند کیا جائے، یعنی مساجد۔ اور مساجد کا آپ کو پتہ ہے ایک مینار ہوتا ہے، اور وہ مینار دور سے نظر آ جاتا ہے کہ لوگوں کے لیے سکون کی جگہ یہ ہے، وہ یہاں آئیں اور یہاں انہیں سکون ملے گا، یہاں اللہ کا ذکر ہوگا۔ اللہ نے حکم دیا کہ ان کو بلند کیا جائے اور اس میں اللہ کا نام لیا جائے۔ ان گھروں میں اللہ کی صبح اور شام کچھ ایسے لوگ تسبیح بیان کرتے ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کچھ ان گھروں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ وقال اللہ تعالی انا سخرنا الجبال معہ یسبحن بالعشی والاشراق، ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر دیا تھا، وہ اس کے ساتھ صبح کو اور شام کو تسبیح کرتے تھے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت آواز دی تھی، اور جب وہ اللہ کی حمد کے ترانے گاتے تو
ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے سارے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے، بالعشی والاشراق، شام کو بھی اور صبح کو بھی۔ تو ان تمام آیات میں صبح، شام، سورج کے طلوع ہونے سے قبل، سورج کے غروب ہونے سے قبل، ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کو خاص طور پہ یاد کرنے کا ذکر ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے تمام پرندے اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ غور کریں تو سورج غروب ہونے سے قبل بھی پرندوں کی آوازیں آپ کو سنائی دے رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ اپنی فطرت کے مطابق اس وقت خاص طور پر اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انسان کو بھی چاہیے کہ ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کی ذکر کا خصوصی اہتمام کرے۔ حدیث نمبر 1452 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھے گا، قیامت والے دن اس سے افضل کوئی شخص نہیں آئے گا مگر وہ شخص جس نے اس کی مثل یا اس سے زیادہ یہ کلمات کہے۔ اب ان حدیث میں ہم صبح کے اذکار پڑھیں گے، تو حضرت ابو ہریرہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے، قیامت والے دن وہ سب سے زیادہ افضل ہوگا۔ ایک تو وہ ہے ذکر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 2 کلمے ہیں جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں، جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں اور جو تول میں بڑے بھاری ہیں۔ تو یہ کلمہ جو ہے اس کا ایک حصہ ہے، وہ دونوں کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو وہ کلمات کی شان تو اپنی جگہ پر ہے۔ یہ کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اس کا ایک حصہ، جو اس کو صبح اور شام 100 مرتبہ پڑھے، قیامت والے دن وہ سب سے زیادہ افضل ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ان کلمات کا صبح بھی اہتمام کریں، شام کو بھی اہتمام کریں۔ حدیث نمبر 1454 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے تو یہ فرماتے، اللہم بکا اصبحنا و بکا امسینا و بکا نحیا و بکا نموت۔ اللہ، ہم تیری توفیق کے ساتھ ہی صبح کرتے ہیں، تیری توفیق کے ساتھ ہی شام کرتے ہیں، اور تیری وجہ سے ہی ہم زندہ ہیں، اور تیری قدرت سے ہی ہم مریں گے، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، اور ہم نے تیری طرف دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ جب شام کرتے تو آپ فرماتے، اللہم بکا امسینا، اللہ تیری توفیق کے ساتھ ہم نے شام کی، و بکا نحیا، اور تیری ہی قدرت کے ساتھ اور تیری ہی توفیق کے ساتھ ہم زندہ ہیں، و بکا نموت، اور تیری قدرت کے ساتھ ہی ہم مریں گے، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، اور تیری طرف ہی ہمیں دوبارہ جی اٹھنا ہے، دوبارہ حشر والے دن اکٹھے ہونا ہے۔ دونوں میں تھوڑے سے الفاظ کا فرق ہے۔ جو صبح کا ذکر ہے اس میں اللہم بکا اصبحنا کا ذکر پہلے ہے، و بکا امسینا اس کا ذکر بعد میں ہے، جبکہ شام کا جو ذکر ہے اس میں بکا اصبحنا کے الفاظ نہیں ہیں۔ تو یہ دعا آپ صبح اور شام پڑھتے، دوبارہ میں یہ دعا پڑھتی ہوں، اسی کا اہتمام کیجئے۔ اللہم بکا اصبحنا و بکا امسینا و بکا نحیا و بکا نموت وإلیک النشور۔ اور شام کی دعا اللہم بکا امسینا و بکا نحیا و بکا نموت وإلیہ النشور۔ جب ہر وقت ایسی باتیں ہم ذکر کرتے رہتے ہیں، اس کا ہمارے خیالات میں ان کو جگہ ملتی رہتی ہے، تو پھر انسان کی سوچ اور عمل جو ہوتی ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، اس کی سوچوں کا مرکز آخرت بن جاتی ہے۔ حدیث نمبر 1457 حضرت عبداللہ بن خبیب سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم صبح اور شام 3 مرتبہ قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کرو، یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی۔ یعنی صبح فجر کے وقت قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں جو ہیں صورتیں یہ پڑھ لیا کرو، اور
رات کو بھی یہ پڑھ لیا کرو سوتے وقت، یہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، تو یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی۔ اصل بات یہ ہے قل هو اللہ احد سورہ اخلاص ہے، اس میں توحید کا ذکر ہے، اور یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ لیں تو پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے ساتھ انسان کا عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے۔ سورہ فلق جو ہے اس میں ہر قسم کی بیماریوں سے، ہر قسم کی مشکلات سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، خواہ وہ جادو ہو، خواہ وہ نظر بد ہو، خواہ وہ بیماریاں ہوں، خواہ وہ دوسری تکالیف ہوں۔ اسی طرح جو سورہ ناس ہے اس میں ہر طرح کی روحانی بیماریوں سے پناہ مانگی گئی ہے، شیطان کے وسوسوں سے جو انسان کو وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ انسانی شکل میں شیطان ہوں یا وہ جنات ہوں۔ تو یہ دونوں صورتیں معوذتین کہلاتی ہیں۔ سورہ فلق تمام مادی تکلیفوں سے انسان کو نجات دیتی ہے، اور سورہ ناس سے آپ تمام روحانی تکالیف سے بچ جاتے ہیں۔ تو یہ تینوں صورتیں انتہائی جامع اور انتہائی قیمتی ہیں، تو صبح بھی ان تینوں کو ایک دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونک ماریں، اور پھونک مار کے اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیں۔ اور رات کو سونے سے قبل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ تو جو شخص ان کو صبح اور شام پڑھ لیا کرے یہ اسے ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی۔ حدیث نمبر 1458 حضرت عثمان بن عفان سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ہر صبح اور ہر شام کو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اور یہ دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے نام کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں جس کے ذریعے ہر چیز کی برائی سے بچا جاتا ہے، وہ خواہ انسان ہو، جانور ہو، جن ہو یا شیطان ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے حالات سے واقف ہے اور ہر ایک کی تکلیف دور کرنے پر قادر۔ جو اس کی پناہ میں آ جائے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا الا یہ کہ اس کی تقدیر میں لکھا ہو۔ تو یہ کلمات 3 دفعہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تعالی اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ صبح شام کے ان وظائف کو اپنا معمول بنا لے، یہ اس کے لیے ہر مشکل سے نجات کا باعث ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یہ صبح اور شام کے اذکار میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو یہ خوشخبری دی ہے کہ وہ قیامت والے دن سب سے افضل ہوگا۔ 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ صبح پڑھے اور 100 دفعہ شام کو پڑھے۔ اس کے علاوہ تینوں کل جو ہیں وہ صبح اور شام پڑھ لیا کرے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ دعا بھی سیکھی، اللہم بک اصبحنا و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک النشور۔ اس کے علاوہ یہ جو ابھی ہم نے دعا سیکھی ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، تو یہ ہم نے کچھ دعائیں آپ کے لیے چنی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اذکار ہیں جو صبح اور شام کے اذکار میں شامل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سید الاستغفار اگر کسی نے صبح پڑھ لیا اور صحیح عقیدے کے ساتھ اس نے پڑھا تو شام تک فوت ہو گیا تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ اسی طرح شام کو اس نے سید الاستغفار پڑھی اور صبح تک فوت ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ اسی طرح آیت الکرسی ہے، ہر فرض نماز کے بعد اگر کوئی اسے پڑھے تو اس کے اور جنت کے درمیان موت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے کہ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا، جس نے سے 3 دفعہ پڑھ لیا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے
خود راضی کریں گے. اور یہ بھی صبح شام کے اذکار میں سے ہے. تو بہت سے یہ صبح شام کے اذکار آتے ہیں، ان میں سے جو آپ کو زیادہ آپ کے دل کو پسند ہوں، جو آپ کے دل کو زیادہ چھوئیں، ان کو اپنا معمول بنا لیجئے. ان اذکار پہ زیادہ وقت نہیں لگتا. آپ گن کر دیکھیں، 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھنے پر میرا خیال ہے 2 منٹ بھی نہیں لگتے. آپ پڑھ کے دیکھیے، آپ کو اندازہ ہوگا. اور ان کے ساتھ جو سکون آپ کو ملتا ہے، آپ اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں اور آپ کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا. ایک اور آپ کو میں وظیفہ بتا دیتی ہوں. اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جو اسے 100 دفعہ صبح پڑھ لے، وہ سارا دن شیطان کے نقصان سے محفوظ رہتا ہے، اسے جادو بھی اثر نہیں کر سکتا. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں. تو ان کے لیے صبح فجر کی نماز کے بعد میں کہتی ہوں مشکل سے 5 منٹ آپ کو لگیں گے. اگر آپ 5 منٹ بھی نہیں نکال سکتے تو 3 منٹ میں بھی بہت سے اذکار کیے جا سکتے ہیں. صرف اور صرف نیت کی بات ہے. صبح اور شام 3 منٹ نکال لیجئے، نہ زیادہ نکالیے. ان کے ساتھ آپ کو دلی سکون تو میسر ہوگا ہی، اللہ کی پناہ بھی میسر آ جائے گی. آپ شیطان کے حملوں سے اور غلط کاموں سے بچ جائیں گے. ہمارا اگلا موضوع ہے سونے کے وقت پڑھنے والی دعاؤں کا بیان. قال اللہ تبارک و تعالی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. وہ عقل مند جو اللہ کو کھڑے، بیٹھے، لیٹے ہوئے یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں. حدیث نمبر 1459 حضرت حذیفہ اور حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ اپنے بستر پر آرام فرما ہو جاتے تھے تو آپ پڑھتے تھے بسمک اللہم احیا و اموت. میں اے اللہ تیرے نام کے ساتھ ہی زندہ ہوتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا ہوں. یہ دعا ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. جب رات کو سونے لگیں تو ان الفاظ کے ساتھ بسم اللہ اموت و احیا، وہ الفاظ بھی سنت میں ہیں، اور یہ الفاظ بھی اللہم احیا و اموت، یہ الفاظ بھی حدیث میں موجود ہیں. سونا ایک طرح سے موت ہے اور بیدار ہونا زندہ ہونا ہے، اور زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے. اس دعا میں اسی تصور کو واضح کیا گیا ہے کہ انسان ہر وقت اپنے ذہن میں یہ بات تازہ رکھے کہ یہ زندگی اللہ کی عطا کردہ ہے. وہ جب چاہتا ہے لے سکتا ہے اور جب چاہتا ہے ہمیں واپس کر دیتا ہے. رات کو جب ہم سوتے ہیں ایک دفعہ ہماری روح نکل جاتی ہے، اور صبح جب ہم جاگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں روح دوبارہ ہمارے اندر ڈال دیتے ہیں. اسی طرح ہم نے قیامت کو دوبارہ اٹھنا ہے. تو ہر وقت ان چیزوں کو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. حدیث نمبر 1460 حضرت علی سے روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حضرت فاطمہ سے فرمایا جب تم اپنے بستروں پر لیٹ جاؤ تو 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 33 دفعہ سبحان اللہ کہو، اور 33 دفعہ الحمدللہ کہو. اور ایک روایت میں ہے کہ سبحان اللہ 34 دفعہ اور اللہ اکبر 34 دفعہ کہو. اصل بات یہ ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے غلام آئے مال غنیمت میں. حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور انہوں نے جا کر کہا کہ یا رسول اللہ، گھر کے کام کر کے میرے ہاتھ گھس گئے ہیں اور چکی پیس پیس کے میرے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے ہیں، تو یا رسول اللہ مجھے ایک غلام دے دیجئے تاکہ میری تھوڑی سی آسانی ہو جائے. ویسے بھی حضرت فاطمہ جو ہیں ان کے 8 سال ان کی شادی شدہ زندگی رہی ہے، اور ان 8 سال میں ان کے 5 بچے تھے، بلکہ 6 بچے ہوئے، جن میں سے
ایک فوت ہو گئے اور 5 بچے ان کے موجود تھے، تو بچوں کا بھی تھوڑا سا فرق، چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ، اور اس کے ساتھ پھر گھر کے کام کاج میں کوئی بھی مدد دینے والا نہیں تھا۔ تو حضرت فاطمہ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی۔ اب جب ادھر گئیں آپ کے گھر میں تو اللہ کے رسول گھر نہیں تھے، حضرت عائشہ کو ساری بات بتائی، اور حضرت عائشہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے تو ان کو یہ ساری بات بتائی کہ اس طرح کر کے حضرت فاطمہ آئی تھیں اور انہوں نے یہ مسئلہ بتایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر گئے تو اس وقت انہوں نے حضرت علی اور فاطمہ دونوں سونے کے لیے لیٹ چکے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب موقع ملا تو آپ ان کے پاس پہنچے اور آپ نے ان دونوں کو یہ بات کہی کہ تم ایسا کرو، جب تم سونے کے لیے بستر پر لیٹو تو 33 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ سبحان اللہ اور 33 دفعہ الحمدللہ کہو، اور اللہ اکبر کو 34 دفعہ یا سبحان اللہ کو 34 دفعہ کہہ لو، اس طرح یہ 100 ہو جائیں گے تو یہ تمہارے لیے غلام سے بہتر ہوں گے۔ اس کو کہتے ہیں تسبیح فاطمی۔ عام طور پر ہم ہر نماز کے بعد یہ تسبیحات کرتے ہیں، ان تسبیحات کا اور اس تسبیح کا تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ تسبیحات دن میں 5 دفعہ ہوتی ہیں ہر نماز کے بعد، جبکہ یہ تسبیح صرف 1 دفعہ ہوگی، اور اس تسبیح میں الحمدللہ، اللہ اکبر اور سبحان اللہ 33 دفعہ ہیں، اور 100ویں دفعہ وہ کلمہ ہے اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہ 100ویں مرتبہ ہوگا، اور اس میں یا تو اللہ اکبر کو 34 دفعہ یا سبحان اللہ 34 دفعہ، یہ دونوں روایتیں موجود ہیں۔ یہ تسبیح فاطمی ہے، اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ تمہارے لیے غلام سے بہتر ہوگا۔ آپ لوگ بھی تجربہ کر کے دیکھیے، جن لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ ہمارے اوپر کام کا بڑا برڈن ہوتا ہے اور ہم بہت تھک جاتے ہیں، وہ یہ والی سوتے وقت یہ تسبیح کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی وہ نہیں تھکیں گے، یہ اس کی برکت کے ساتھ۔ حدیث نمبر 1465 حضرت حذیفہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تھے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ لیتے اور یہ دعا پڑھتے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا۔ یہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دفعہ پڑھا کرتے تھے۔ تو ان کلمات میں بھی وہی تصور دیا گیا ہے کہ حشر کا میدان ہوگا اور انسان کو اپنے تمام اعمال کا اور اپنے تمام اقوال کا حساب دینا ہوگا۔ جب ہر وقت یہ چیزیں ہمارے سامنے مستحضر رہیں تو ظاہر ہے انسان کے اعمال میں تبدیلی تو آتی ہی ہے۔ کتاب الدعوات اب ہم شروع کر رہے ہیں، اور اس کا جو پہلا موضوع ہے وہ ہے دعا کی فضیلت کا بیان۔ قال اللہ تبارک و تعالی وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین، اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وقال اللہ تبارک و تعالی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب، جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو جب بھی وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، جب دعا کرو گے میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ شرط صرف یہ ہے کہ انسان خلوص دل کے ساتھ اور دعا کے آداب کے مطابق اللہ وحدہ لا شریک کو پکارے۔ میرا بندہ جب بھی مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہوں، مجھے پکارنے کے لیے کسی واسطے کی، کسی وسیلے کی، کسی کے صدقے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ مجھے پکارو، تم جب بھی پکارو گے میں تمہیں جواب دوں گا۔
वकाल अल्लाह तबारक व तआला अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफु सूअ, कौन बेकरार की दुआ कबूल करता है और कौन तकलीफ़ को दूर करता है। ज़ाहिर है ये सारे काम सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ही की ज़ात ही को लायक हैं कि वो बेकरार की दुआ सुनता है और उसकी परेशानी को दूर फरमा देता है। दुआ अल्लाह ताला को बहुत महबूब है। दुआ इबादत की रूह है, दुआ इबादत का मग़ज़ है। हदीस में आता है दुआ मुख़्ल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है। असल बात है कि दुआ में आजिज़ी पाई जाती है और इबादत की रूह भी आजिज़ी ही है। तो लिहाजा इस हवाले से अगर आप देखें तो वाकई दुआ जो है वो इबादत का मग़ज़ है। इन आयत में अल्लाह ताला से दुआ करने की ताकीद की गई है कि दुआएं कबूल करने वाला सिर्फ़ एक अल्लाह है, तुम भी इसी से दुआ करो। अगर किसी और से दुआ करोगे तो गोया कि उसकी इबादत होगी। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें सूरह फातिहा में सिखा दिया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम ख़ास तेरी इबादत करते हैं और ख़ास तुझ ही से दुआ करते हैं। तो दुआ भी हमने गैर अल्लाह से नहीं करनी। गैर अल्लाह से दुआ करेंगे तो इसका मतलब है हम गैर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। तो लिहाजा दुआ सिर्फ़ अल्लाह से करनी है। गैर अल्लाह से दुआ करेंगे तो ये गैर अल्लाह की इबादत होगी और ये शिरक की एक किस्म होगी। तो लिहाजा इन बातों का दुआ में ख्याल रखा जाए। हदीस नंबर 1468 हज़रत अनस से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर दुआ ये होती थी, ए अल्लाह ताला तू हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और तू हमें आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें दोज़ख की आग से बचा ले। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरत हसनतन वकीना अज़ाबन नार, यानी हमें दुनिया में भलाई दे। भलाई से क्या मुराद है? नेकी के काम करने की तौफीक दे। इस दुआ में ये तरगीब दी गई है कि अहले ईमान को दुनिया में सिर्फ दुनिया नहीं तलब करनी चाहिए बल्कि दुनिया में भलाई की तौफीक तलब करनी चाहिए। अल्लाह ताला जब दुनिया में नेकी के अमाल करने की तौफीक अता फरमाते हैं तो फिर आखिरत में भी उसका बदला हसना ही अता फरमाते हैं और आखिरत में उसका बदला हसना से मुराद जन्नत। तो लिहाजा ये दुआ मांगें इस शऊर के साथ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह हमें दुनिया में हसना अता फरमा, भलाई की तौफीक अता फरमा। व फिल आखिरती हसना, उसी भलाई की जो तूने दुनिया में तौफीक दी थी उसी का ही बदला जन्नत अता फरमा। तो लिहाजा दुनिया में अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और फिर अल्लाह ताला उन अमाल को कबूल करके उसका क़यामत में उसका अच्छा सिला अता फरमा दे। हज़रत तारिक बिन अशीम से रवायत है कि आदमी जब इस्लाम कबूल करता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे नमाज सिखाते थे और फिर इसे हुक्म देते थे कि वह इन कलिमात के साथ दुआ करें, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। ए अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे, मुझ पे रहम कर दे, मुझे हदायत दे दे, मुझे आफ़ियत दे दे और मुझे रिज़्क़ अता फरमा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ जो थी बड़ी जामे होती थी। आप उसमें दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयों को समेट लेते थे। ये सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं है बल्कि तमाम अम्बिया की दुआएं भी बड़ी जामे होती थीं। अगर हम हज़रत इब्राहीम की दुआ को देखें जो कि हम नमाज में पढ़ते हैं सलाम फेरने से कबल, तो ये देखिए ये दुआ है, रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। अल्लाह मुझे नमाजी बना दे, मेरी औलाद को भी नमाजी बना दे और अल्लाह मेरी दुआ सुन ले। रब्बना अग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। ए अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमा दे, मेरे वालिदैन को माफ़ फरमा दे और कुल मोमिनों को माफ़ फरमा दे जिस दिन हिसाब कायम होगा। तो हज़रत इब्राहीम ने तमाम मोमिनों के लिए दुआ कर दी। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं भी बड़ी जामे होती थीं। आप भी जब दुआ करते तो आप तमाम मोमिन औरतों और तमाम मोमिन मर्दों के लिए दुआ करते। तो ये पिछली जो दुआ भी हमने पढ़ी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन, उसमें दुनिया और आखिरत की भलाइयों के लिए दुआ मांगी। अब ये जो दुआ है इसमें जो अल्फाज हैं
یہ دیکھیں کتنے جامع ہیں. اے اللہ مجھے معاف کر دے, مجھ پہ رحم کر دے, مجھے ہدایت دے دے, مجھے عافیت دے دے, ورزقنی, اور مجھے رزق عطا فرما دے. تو یہ تمام دعائیں جو ہیں یہ انسان کو ان میں سے ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے. ہر چیز دنیا میں رہنے کے ساتھ ساتھ اسے عافیت بھی چاہیے, اسے رزق بھی چاہیے, اسے ہدایت بھی چاہیے, اسے اللہ کی رحمتیں بھی چاہیے. تو یہ دعا بھی یاد کر لیجئے اور ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے دعا کیجئے. حدیث نمبر 1471 حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے, اللہم مصرف القلوبی صرف قلوبنا علی طاعتک. اے اللہ تو دلوں کو پھیرنے والا ہے, ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے. انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں, اللہ جیسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے. تو اللہ سے ہر دم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نیکی پر پھیر دے, ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے, ہم نیکی پر قائم رہیں. انسان کے ساتھ ہر وقت شیطان لگا ہے. اگر اللہ کی رحمت نہ ہو اور اس کی توفیق اور اس کی مدد شامل حال نہ ہو تو اس کا دل نیکی سے ہٹ بھی جاتا ہے اور برائی کی طرف آمادہ بھی ہو جاتا ہے. ظاہر ہے شیطان کی محنتیں اپنی جگہ وہ بھی کارگر ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ دعا جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل تیری 2 انگلیوں کے درمیان ہیں, تو دلوں کو پھیرنے والا ہے, ہماری دلوں کو اپنی اطاعت پر اور اپنی فرما برداری پر ثابت قدم رکھنا. کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ, ساری توفیقیں تیرے پاس ہیں. نیکی کرنے کی توفیق بھی تو ہی دیتا ہے اور برائی سے بچنے کی توفیق بھی تیری رحمت سے ہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کو اپنی رحمت کے ساتھ نیکی پر پھیر دے, اپنی اطاعت پر اسے ثابت قدم رکھ. تو یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر کیا کرتے تھے. حدیث نمبر 1475 حضرت انس سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم والبخل. اے اللہ میں تیرے سے پناہ مانگتا ہوں عاجزی سے, سستی سے, بزدلی سے, بڑھاپے سے اور بخل سے. ان میں سے ہر چیز, ہر برائی اپنی جگہ پہ انسان کے اعمال پر اثر ڈالتی ہے. بعض اوقات انسان کو نیکی کرنے کی ہمت ہی نہیں کر پاتا, وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ نیکی نہیں کر سکتا, میں یہ نیکی کرنے سے عاجز ہوں. تو اللہ تعالیٰ مجھے ہر نیکی کرنے کی ہمت عطا فرما. میں ایسا نہ ہو کہ میں کسی نیکی سے صرف اس بنا پہ پیچھے رہ جاؤں کہ میں یہ سوچوں کہ میں اس نیکی کو کر ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ مجھے ہر نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما. بعض اوقات انسان کے اندر ہمت نہیں ہوتی اور بعض اوقات ہمت تو ہوتی ہے لیکن اپنی عملی سستی کی وجہ سے وہ اس سے پیچھے رہ جاتا ہے. تو کسل سے مراد عملی سستی ہے. انسان بڑے بڑے ارادے بناتا ہے, بڑے بڑے ارادے باندھتا ہے لیکن سویا پڑا رہ جاتا ہے, وقت پر اٹھ نہیں سکتا یا جو اس کے لیے محنت درکار ہوتی ہے وہ کر نہیں سکتا. تو عجز سے مراد جو آپ سمجھ لیجئے ہمت ہی نہیں پڑ رہی, اور کسل سے مراد ہے ہمت تو پڑ رہی ہے, عملی طور پہ سستی ہے. اور والجبنی بزدلی, طاقت نہیں ہے, بزدل انسان ہو گیا. والحرم بڑھاپا, بڑھاپے میں بھی انسان جو ہے وہ اپنی پوری قوتوں کو برسروئے کار نہیں لا سکتا. بڑھاپے میں انسان کی عقل بھی کمزور ہو جاتی ہے, انسان کا جسمانی طاقت بھی کم ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں. اور والبخل, اور بخل سے, بعض اوقات انسان بخل سے بہت سی نیکیوں سے پیچھے رہ جاتا ہے, اور بعض اوقات انسان مال خرچ کر کے اللہ کے راستے میں بہت بڑا مقام حاصل کر لیتا ہے. تو ان تمام برائیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے پناہ مانگی. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ, اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ, اور اللہ تعالیٰ میں زندگی اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. زندگی کے فتنے کون سے ہیں؟
یہ جو بچوں کے مسائل ہیں، فلاں بیمار ہے، فلاں تندرست ہے، فلاں پڑھ نہیں رہا، فلاں تنگ کر رہا ہے، فلاں کا رشتہ نہیں ہو رہا، کاروبار میں جی برکت نہیں ہے، مالی تنگی ہے، تو یہ سارے زندگی کے مسائل ہیں۔ یہی فتنۃ المحیا ہے، زندگی میں جو فتنے پیش آتے ہیں۔ اور موت کے فتنوں سے مراد کیا ہے؟ انسان سے اچھے عمل نہ ہو سکیں، مرنے کے بعد اچھی موت نہ آئے، مرنے کے بعد قبر ٹھنڈی نہ ہو، یا حشر میں انسان کو مشکلات پیش آئیں، تو یہ سارے موت کے فتنے ہیں۔ اصل میں زندگی دنیا میں انسان جب تک رہتا ہے تو دنیا کے مسائل اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جب دنیا کے مسائل ختم ہوتے ہیں تو ایک نئی دنیا شروع ہوتی ہے، اور وہ اصل دنیا ہے۔ اس دنیا میں تو ہم پھر بھی توبہ کر سکتے ہیں، اپنے معافی مانگ سکتے ہیں، نیک اعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس مال نہیں ہے تو ہم اپنی جسمانی محنتیں کر سکتے ہیں اور اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن جب یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے تو پھر میں آپ کو بتاؤں، جو موت کے فتنے شروع ہوتے ہیں اس کا کوئی حل ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ اس کا حل تو ہم نے اسی زندگی میں ہی کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس زندگی میں زندگی کے فتنوں سے بھی بچا، اور جو ہم موت کے لیے تیاری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرما۔ تو یہ ساری دعائیں انتہائی اہم ہیں، جن میں انسان اللہ کی مدد کے بغیر ان سارے مسائل سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے اپنے ان مسائل کے لیے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ مدد کرتا ہے۔ حدیث نمبر 1476، حضرت ابوبکر صدیق بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے جو میں اپنی نماز میں مانگتا رہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا۔ انسان اپنی جان پہ ظلم کیسے کرتا ہے؟ گناہ کر کے اپنی ہی جان پہ ظلم کرتا ہے، کیونکہ انہی گناہوں کی سزا اسے دنیا میں بھی بھگتنی ہوتی ہے اور آخرت میں، اصل تو آخرت میں بھگتنی ہے، لیکن انہی کے نقصانات دنیا میں بھی اسے بھگتنے ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے کسی پر ظلم کر لیں، کسی پہ زیادتی کر لیں، کسی کی غیبت کر لیں، کسی کے ساتھ ناجائز اس کا حق مار دیں، دنیا میں بھی آپ کو بھگتنا پڑتا ہے اور آخرت میں تو اصل بھگتنا پڑے گا۔ تو اے اللہ تعالیٰ، میں نے اپنی جان پر بہت سے ظلم کیے اور گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، ایسی بخشش جو خاص تیری طرف سے ہو۔ اب ان میں گناہوں کی جو بخشش ہے، جو گناہ تو حقوق اللہ کے ہوں گے وہ تو اللہ کی بخشش سے معاف ہو جائیں گے، لیکن میں آپ کو بتا دوں جو گناہ حقوق العباد کے ہوں گے وہ اللہ سے بھی معافی مانگنی ہوگی، اور اللہ کے بندوں سے بھی معافی مانگنی ہوگی۔ اللہ کے بندے معاف کریں گے اور اللہ معاف کریں گے، تب جا کے ان سے چھٹکارا نصیب ہوگا۔ تو معاف کر دے مجھے مغفرت اپنے پاس سے، ورحمنی اور مجھ پر رحم کر دے، انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو یہ دعا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو سکھائی، حضرت ابوبکر صدیق اسے نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے آپ سے کہا ہی یہی تھا کہ مجھے ایسی دعا سکھائیے جو میں اپنی نماز میں جس کے ذریعے دعا مانگ سکوں۔ اور یہ حضرت ابوبکر صدیق درود پڑھنے کے بعد، سلام پھیرنے سے پہلے جو موقع ہے دعا کا، اس موقع پر یہ دعا کیا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم تشہد بیٹھتے ہیں تو اتحیات پڑھنے کے بعد ہم پھر تشہد پڑھتے ہیں، تشہد پڑھنے کے بعد ہم درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کے بعد پھر حدیث میں یہ لفظ آتے ہیں کہ جو دعا چاہو مانگ لو، اور اس موقع پر ہم عام طور پہ یہ دعا مانگتے ہیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق یہ دعا پڑھتے تھے۔ آپ چاہیں تو یہ جو دو دعائیں جو حضرت ابراہیم نے مانگی ہیں، یہ دو دعائیں
ان کے ساتھ اور دعائیں ملا لیں، چاہیں تو وہ 2 دعائیں چھوڑ دیں اور جو آپ نے دعا مانگنی ہے وہ دعا اختیار کر لیں، چاہیں تو یہاں پہ 10 دعائیں اور مانگ لیں۔ سلام پھیرنے سے قبل آپ کو اجازت ہے کہ آپ نماز کے اندر یہ دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ تو یہ دعا حضرت ابو بکر صدیق سلام پھیرنے سے پہلے مانگا کرتے تھے۔ ویسے اس کو عام دوسرے موقعوں پر بھی مانگا جا سکتا ہے، لیکن یہ چونکہ حضرت ابو بکر نے خاص طور پہ کہا تھا کہ میں جس کو نماز میں پڑھ سکوں۔ حدیث نمبر 1481، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت والیک حاکمت۔ بڑی ہی خوبصورت دعا ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے اور غور سے سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کو لطف آئے گا۔ اے اللہ، میں تجھ پر اسلام لایا اور میں تجھ پر ایمان لایا، میں نے تجھ پہ توکل کیا، تیری طرف میں نے رجوع کیا، وبک خاصمت، تیری توفیق کے ساتھ ہی، تیری مدد کے ساتھ ہی میں کسی سے جھگڑا کرتا ہوں، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، اور تیری طرف ہی میں اپنے فیصلے لے کر جاتا ہوں، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، معاف کر دے جو میں نے پہلے گناہ کیے اور جو میں بعد میں گناہ کروں گا، اللہ میرے وہ بھی معاف کر دے، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، جو اللہ میں نے چھپا کے گناہ کیے اور جو میں نے ظاہر کر کے گناہ کیے، انت المقدم وانت المؤخر، تو ہی سب سے پہلے تھا اور تو ہی سب سے بعد میں ہوگا، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور بعض راویوں نے ان الفاظ کا بھی اضافہ کیا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ نیکی کی توفیق بھی تو ہی دینے والا ہے، برائی سے روکنے کی طاقت بھی تو ہی عطا کرتا ہے۔ اور اس پر یہ دعا ختم ہو گئی۔ تو یہ دعا جو ہے اس کو آپ نے سن لیا، سمجھ لیا، اس کو یاد کر لیجئے، بڑی ہی خوبصورت دعا ہے اور بڑی جامع دعا ہے۔ اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت والیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے حق میں قبول فرما لے۔ اللہ جتنے لوگ اسے سن رہے ہیں، اللہ ان ساروں کی طرف سے اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول فرما لے۔ اللہ تیری یہ ذکر کی محفل ہے، آج ہی ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ تیری ذکر کی محفل میں تیرے فرشتے جو ہیں اپنے پر پھیلا دیتے ہیں، سکونت نازل ہوتی ہے اور تو بخشش فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں کا اپنے فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر کر کے فخر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی یہ سارے انعامات مقدر کر دے، اور اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں ہمیں بھی عطا فرما دے، ہماری دعائیں قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت فرما دے۔ اور سب سے آخری بات، لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کی توفیق بھی تو ہی دے گا، گناہ سے بچنے کی توفیق بھی تو ہی دے گا۔ اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما دے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ رب العزت یہ سب سننے والوں کے لیے، یہ سب سنانے والوں کے لیے، اللہ یہ سب منتظمین کے حق میں اللہ تو اپنی رحمت سے قبول فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ حدیث نمبر 1487، حضرت علی سے روایت ہے کہ ان کے پاس ایک مکاتب غلام آیا اور کہا کہ میں کتابت کی رقم ادا کرنے سے عاجز آ گیا ہوں، آپ میری مدد کریں۔ اصل میں عرب جو معاشرہ تھا اس میں غلاموں کا رواج عام تھا۔ اب غلاموں کے لیے ایک وہاں روایت تھی کہ کوئی غلام اگر چاہتا تو اپنے آقا کے ساتھ وہ ایک رقم طے کر لیتا تھا کہ میں اگر اتنی رقم آپ کو ادا کر دوں تو آپ مجھے آزاد کر دیں گے۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے غلاموں کو کی خرید و فروخت ہوتی تھی، تو جتنی اس کی رقم مارکیٹ میں ہوتی تھی یا اس سے کچھ کم و بیش وہ اپنے آقا کے ساتھ طے کر لیتا تھا کہ میں اتنی رقم آپ کو اتنی دیر میں دے دوں گا تو آپ مجھے اس کے اپوزٹ آزاد کر دیں گے۔ اس کو مکاتبت کہتے تھے۔
مکاتبت کا لغوی معنی ہے لکھنا پڑھنا، ایک معاہدہ سمجھ لیجیے۔ تو ایسے غلام کو جس کی اپنے آقا کے ساتھ یہ مکاتبت ہو جاتی اس کو مکاتب کہتے۔ وہ اپنے پیسے قسطوں میں ادا کرتا رہتا، ہر مہینے اتنے کما کے دے دیے، ہر مہینے اتنے دے دیے، ہر مہینے اتنے دے دیے، اور وہ کچھ دیر بعد آزاد ہو جاتا۔ تو ایک مکاتب غلام حضرت علی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں مکاتبت کی رقم ادا کرنے سے عاجز آ گیا ہوں، آپ میری مدد کر دیں، آپ مجھے کچھ فی سبیل اللہ دے دیں، میں اپنے آقا کو وہ رقم دے کے تو میری کچھ مدد ہو جائے گی۔ حضرت علی نے فرمایا کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھا دوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے؟ اگر تجھ پر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو تو ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ تیری طرف سے ادا کر دیں گے۔ تم یہ پڑھا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ تعالیٰ مجھے اپنے حلال حرام سے اپنے حلال کے ذریعے میری کفایت فرما، اور اپنے فضل سے مجھے اپنے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز کر دے۔ تو یہ دعا تم پڑھا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارا پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو تو ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیں گے، حالات بنا دیں گے، کوئی صورت ایسی ہو جائے گی کہ تمہارا یہ قرضہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہ کلمات آپ بھی سیکھ لیجئے۔ کسی کا قرضہ ہو، جمع کا صیغہ ہے اللہم اکفنا بحلالک، اللہ اپنے حلال کے ساتھ ہمیں کافی ہو جا، ان حرامک اپنے حرام سے ہمیں بچا لے، واغننا بفضلک من سواک اور اپنے فضل سے ہمیں اپنے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز کر دے۔ صرف اللہ ہمیں تیری مدد چاہیے اور تو اپنی مدد کے ساتھ ہمیں باقی سب کے ساتھ سے بے نیاز کر دے۔ تو اگر آپ نے اکیلے پڑھنا ہے تو پھر یہ الفاظ ہوں گے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سواک۔ تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیں گے جس کے ساتھ آپ اپنے قرض سے عہدہ برآ ہو سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ان کلمات سے قرضہ ادا کرنے کے لیے ان کلمات کو پڑھیے، اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی۔ حدیث نمبر 1491 عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان من دعاء داؤد علیہ السلام اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک اللہم اجعل حبک حب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرے، اور ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اللہ کی محبت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کی محبت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے نیک اعمال کی توفیق دے دے جن اعمال سے اللہ کی محبت حاصل ہو، ایسے لوگوں سے محبت کی توفیق دے دے جو اللہ سے محبت کرتے ہو اور ان کی صحبت میں رہ کے انسان پہلے سے زیادہ نیکیاں کر لے، ایسے اعمال کرے جن کے ساتھ اللہ کی محبت میں پہلے سے زیادہ بڑھ جائے۔ تو نیک لوگوں کی صحبت میں بھی انسان زیادہ نیکی میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو اے اللہ تعالیٰ میں تیرے سے تیری محبت مانگتا ہوں اور ایسے شخص کی محبت مانگتا ہوں جو تیرے سے محبت کرتا ہے، اور ایسے عمل کی محبت مانگتا ہوں اللہ وہ عمل اس کی محبت تو ہی میرے دل میں ڈال سکتا ہے، مجھے ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو مجھے تیری محبت تک پہنچا سکیں۔ اے اللہ اپنی محبت کو میرے لیے اپنی جان، اپنے اہل اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا دے، یعنی اللہ تعالیٰ تیری محبت مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہو جائے، جس میں میری اپنی جان ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ دنیا میں اپنے آپ سے پیار ہوتا ہے، اپنی ذات سے، اپنی اولاد سے، اپنے ٹھنڈا پانی آپ دیکھیں گرمیوں میں ٹھنڈا پانی انسان کو کتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اپنی محبت ان ساری چیزوں سے زیادہ پیاری کر دے، مجھے اولاد سے، مجھے اپنی ذات سے بھی اپنی محبت زیادہ پیاری کر دے، میں ایسے نیک عمل کروں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دیں۔ اور یہ دعا کس کی تھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ دعا تھی۔ داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت محبوب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید میں اتنی محبت سے کیا ہے
تو سمجھ آتی ہے کہ حضرت داؤد جو ہیں وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتے تھے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیں جس کا میں اللہ سے سوال کروں۔ آپ نے فرمایا اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔ تو جو عافیت ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دنیا میں بھی عافیت دے، ہمیں اپنے دین میں بھی عافیت دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کرنے والے کو یہ کہا تھا کہ اللہ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگو۔ حدیث نمبر 1492 حضرت انس سے روایت ہے، اللہ ان سے راضی ہو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ذوالجلال والاکرام کا خوب اہتمام کیا کرو۔ اس میں اصل میں اللہ کی صفات ہیں، اور اللہ کی صفات کا ذکر جب انسان کثرت سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور راضی ہو کے اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو یا ذوالجلال والاکرام ان کلمات کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير